معاملہ یہ ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد دیکھتے ہیں تو وہ اس وقت ہے 18. 17 سپریم کورٹ کے ججز، ان میں سے ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو کر چلے گئے، ان کے اگینسٹ ابھی تک کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں. ٹھیک ہے، باقی بچ گئے 16 ججز، 2 ججز ہیں ایڈ ہاک. تو یہ کل ملا کر 18 ججز. اب 18 ججز کے ناموں کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب، اگر ہم یہ سمجھ لیں میں اگین اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس وقت بھی گروپنگ موجود ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی باقیات تو نہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا گروپ اگر کوئی ایگزسٹ کرتا ہے اور ادھر سے جیسے یحییٰ آفریدی، تو آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ وہ 8 جج منصور علی شاہ کے ساتھ جنہوں نے فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کا، وہ جسٹس یحییٰ آفریدی خود 9 ہو گئے، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس شہزاد ملک. تو یہ 11 ججز بنتے ہیں. پیچھے بچ جاتے ہیں 5 ججز، ایڈ ہاک ملا لیں تو 7. کہاں 7 کہاں 11. ایڈ ہاک کو آپ ہٹا دیں سائڈ کے اوپر، جب آپ فل کورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ تو 7 اور یہ تو 11 اور 5 سائی کا ہاتھ اٹھ گیا نا ان سے، اب وہ بھی تھوڑا سا ویک گراؤنڈ پر ہے. اب یہ ہے 11-5 کا معاملہ. کیسز کون سے ہیں؟ 2 کیسز ہیں. ایک ہے ہائیلی لائکلی اور ایک ہے ایکسٹراڈنری معاملہ ہوگا. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہو چکی ہے اور اس کے اوپر اکراس دا بورڈ جتنے بھی ماہرین قانون ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوگی نا، مستقبل میں تو یہ معاملات، اس قسم کے معاملات جانے ہیں آئینی بینچ کے پاس. لیکن یہ آئینی بینچ جو بننا ہے یہ برائے پروڈکٹ ہے 26ویں آئینی ترمیم کی، یعنی اس کی ڈائریکٹ بینیفیشری ہے. وہ ایک چیز وجود ہی تب پاتی ہے جب وہ 26ویں آئینی ترمیم لیگل ہو یا وہ، جب وہ چیلنج ہوگی تو فل کورٹ بیٹھے گی. اب وہ فل کورٹ بیٹھے گی کا مطلب یہ ہے 11-5 فی الوقت. بالکل 11-5. اب وہ چیلنج ہوئی بھی ہے اور اس میں جو بلوچستان سے جو منیر ملک اور باقی لوگوں کی، پھر عابد زبیری کی، ان لوگوں کی طرف سے جو چیلنج ہے، پھر مختلف اب یہ پر بھی تول رہے ہیں، اب ہائی کورٹس میں بھی ہے، ہائی کورٹس میں بھی ہو گیا ہے. تو اس معاملے کو ان ایڈریس تو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس نے کیا اس جمعرات کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ڈسکس ہو کے بینچ تشکیل پانا ہے اور لگنا ہے، یا اس کے بعد یہ مزید آگے چلا جائے گا؟ کیونکہ اگلے دن 8 کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہے اور پھر وہ ATC کے انتظامی ججز سے ملاقات بھی ہے. تو جو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں جمعرات والے دن ہائیلی لائکلی نہیں ہے، لیکن ایکسٹراڈنری ایک میسیجنگ ہو سکتی ہے کیونکہ حکومت نے چھیڑ چھاڑ تو شروع کر دی. ایک تو ہے یہ معاملہ. دوسرا معاملہ جس کو آپ بہت ہی لائکلی سمجھ سکتے ہیں وہ ہے کہ جب آپ نے منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جن کو سائیڈ لائن کر کے، وہ آصف زرداری نے ان کے متعلق کہا تھا نا، فیض حمید کے متعلق، اسے تو خود لائن لگا دیا. تو یہاں پہ بھی یہی کام کیا گیا تھا نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے ان کو تو خود لائن لگا دیا گیا تھا. وہ جو ان کو ریسٹور کیا گیا ہے، تو اب لائک اٹ اور ناٹ، جسٹس یحییٰ آفریدی کا اپنا فیصلہ یہ نہیں تھا جو ان 8 ججز کا فیصلہ تھا، لیکن وہ فل کورٹ کا فیصلہ تھا. اس کو سلمان اکرم راجہ کے تھرو کمل شوذب جو ہیں اپروچ کر چکی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے، اور امپلیمنٹیشن 12 جولائی کے فیصلے کی. تو وہ بڑا لائکلی ہے، اور وہ جب بھی لگے گا وہ فل کورٹ میں لگے گا، اتنے ہی ججز پہ لگے گا. قاضی فائز عیسیٰ کو مائنس کر دیں گے اور آپ کا ایک جج جو ہے وہ مزید ہونا چاہیے، یا وہ بیٹھیں گے فل کورٹ کو فل کورٹ دیکھے گی. اور 8 جو اب اس کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے وہ ریویو والے معاملے میں ادھر جائے گا. پھر امپلیمنٹیشن ہے، اس کے لیے جو ہے وہ معاملہ ہائیلی لائکلی ہے کہ ٹیک اپ ہو جائے، توہین عدالت کے لیے بینچ بن جائے. یا یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھیں، اس کی جو توہین عدالت ہے اس کے لیے بینچ فارمیشن، امپلیمنٹیشن کے لیے، یا پھر یہ معاملہ جس میں فل کورٹ نے اس کے اوپر بیٹھ کر ریویو کرنا ہے، یہ کہیں نہ کہیں اس جمعرات تک ہو جانا ہے، بم پھٹ جانا لائکلی یہی ہے. کو بہت ہی ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہوں گے کہ جس میں آپ، لیکن حکومت نے بھی ہر وہ کام شروع کر دیا کہ جس میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس جمعرات کو یہ ہنگامہ خیز ہفتہ ہوگا. اس ہفتے میں حکومت جو کر رہی ہے، یہ ظاہر ہے کہ میں نے آغاز ہی اس بات سے کیا تھا کہ وہ جو دوبارہ سے انہوں نے چولہے کے اوپر ہانڈی چڑھا دی ہے مزید کچھ پکانے کے لیے، اس کی اب دیکھیں 2 چیزیں سامنے آئیں. ایک ہے ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری. اس میں جو گفتگو کی ہے انہوں نے
مختلف لوگوں نے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس سے پہلے ذرا دیکھ لیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 ہے وہ سینٹ میں پیش کیا گیا, اور وہ اس میں کچھ مزید اضافے بھی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے یہ تھا کہ 3 ججز جو ہیں وہ ہوں گے سینئر موسٹ, اور وہ بیٹھ کر یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے. حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے چیف جسٹس کو زیادہ با اختیار کر دیا کہ وہ ماسٹر آف دا روسٹر اصل میں وہی رہے, کہ ایک سینئر پیون جج وہ جیسا بھی ہو, چیف جسٹس اپنے ساتھ اپنی مرضی کا کوئی جج لگا کے جو قاضی صاحب کے لیے سہولت کاری, ان کے لیے سہولت. اچھا, ایک تو اس کو برقرار رکھا گیا. سیکشن 2 جو ہے آرڈیننس کو آگے قانون سازی کی شکل اس میں ایک ذیلی شک شامل کر دی. تو چیف جسٹس کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا. پھر سیکشن 3 کی ذیلی شک 2 کے تحت جو آرٹیکل 184 کی شک 3 کے معاملے پر سماعت سے قبل جو یہ معاملہ ہے اس پہ مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی. صحیح. پھر آرڈیننس میں سیکشن 7A اور 7B کو شامل کیا گیا. 7A کے تحت ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا, فرسٹ کم فرسٹ سرو, اور اگر کوئی عدالتی بینچ اپنی باری کے برخلاف کیس سنے گا تو اسے اس کی وجوہات دینی ہوں گی. یہ تو بیک لاگ ختم کرنے کے لیے سب کچھ. تو حکومت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ کب کون سی کیا چیز سننی ہے, ہم بتائیں گے. پھر سیکشن 7B کے تحت ہر عدالتی کیس اور اپیل کی ریکارڈنگ ہوگی اور اس کا ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا. یہ ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگ عوام کے لیے دستیاب ہوگی. یہ صرف اس کی وجہ ایک سمجھ آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی احمد فرحاد کا وہ شاعر احمد فرحاد کا کیس سن رہے تھے تو ان کے کچھ ریمارکس رپورٹ ہونا شروع ہو گئے تھے اسکرینز کے اوپر, جس پر پیمرا نے نوٹیفیکیشن پابندی لگا دی تھی. پیمرا نے کہ ہائی کورٹ کی رپورٹنگ نہیں کرنی. جی. اور پھر یہ بیانات آئے تھے کہ جج نہیں بولتا, فیصلے بولتے ہیں, ریمارکس نہیں دینے لاہور چاہیے. سے بڑی آواز اٹھی تھی بھائی, بہت ساری جگہوں سے, لاہور سے, اسلام آباد سے, یہاں پر یہ بات بار بار کی گئی. اس میں بیسکلی ججز کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہمیں ان کی آواز ٹرانسکرپٹ کے جو جج بھی اگر اوور سٹیپ کر جاتے ہیں جی کہ وہ ریمارکس واقعی ایسے دے دیتے ہیں جو آخر میں جا کے فیصلے میں جو کہیں پر موجود نہیں ہوتے, لیکن جب وہ رپورٹ ہوتے ہیں تو ماحول بن جاتا ہے. ایک معاملہ ہے تو صحیح, بالکل اتنا انجینون بھی نہیں ہے, انجینون بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پر اس وقت مقصد اس کا یہ نظر آتا ہے. پھر یہ تو ایک آپ کا جو ہے وہ قانون انٹروڈیوس ہو گیا جس کو قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا. پھر جس قائمہ کمیٹی سے پاس ہوا ہے 25 کرنے کی منظوری, اس کی کیا اطلاعات آئی ہیں؟ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل منظور کر لیا. پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے بل کی مخالفت کی, ان دونوں نے مخالفت کی ہے. جو شروع میں 26ویں ترمیم کے بھی مخالف تھے, لیکن بعد میں جے یو آئی نے ووٹ دے دیا. لیکن جے یو آئی پہ پھر میں نے کامران مرزا صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے, اور وہی وجوہات تقریباً لگ بھگ وہ یہاں پر بتا رہے ہیں. اب واپس جائیں, وہ جو تعداد تھی کہ اگر 11 ہیں اور 5 ادھر ہیں تو حکومت کتنے ججز نئے لانا چاہ رہی ہے تاکہ ان کو منارٹی میں کیا جائے. 17 سے 16 سے اوپر اگر آپ گنیں گے نا, کیونکہ ایک تو ابھی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اور وہ ہونی ہے جوڈیشل کمیشن کے تھرو جہاں پر حکومت ڈومینیٹ کر رہی ہے. اگر 17 جمع 8 کر لیں تو 8 ججز, پہلے 5 ہیں, 8 اور 5 13, اور ایک ابھی اپوائنٹ ہونا ہے, وہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے کرنا ہے, تو 14-11 کا آنکڑا جو ہے نا وہ کوئی تقریباً بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ظاہر خواہشات تو ہوتی ہیں نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ 17 سے بڑھا کر 25 کرنے کی منظوری دی. فاروق اجنائک صدارت کر رہے تھے. سینیٹر عبد القادر نے بل پیش کیا اور کہا کہ ملک میں آبادی اور کرائم میں اضافہ ہوا ہے, مقدمات 2 نسلوں تک چلتے ہیں, ججز کی تعداد وہی 90 کی دہائی والی ہیں, اعلیٰ عدلیہ میں مقدمات بڑھ گئے ہیں. بتائیں نا, اعلیٰ عدلیہ کیے تھے, بے نظیر نے کم کیے تھے, ابھی بتائیں 26 سے کم کیے تھے. ابھی اعلیٰ عدلیہ بیٹھی تھی, اعلیٰ عدلیہ بیٹھی تھی, فل کورٹ بیٹھا تھا, وہ انہی مقدمات کو کم کرنے کے لیے بنانے کے پورا فارمولا دے دیا. تو انہوں نے وہ فارمولا جو ہے وہ اس میں کہیں حکومت کو کوئی میسج بھیجا کہ آپ 25 کر دیں تعداد. جب ایسا نہیں کیا تو جب آپ کو انہوں نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اب کچھ چیزیں تو مزید آربیٹری ڈسپیوٹ ریزولوشن کا سارا پروسیجر بتا دیا, فارمولا دے دیا, وہ کیا چاہیے نے. پھر سینیٹر کامران مرزا نے اس میں کہا کہ ہائی کورٹس میں ججز کی سیٹیں خالی ہیں. 25 اکتوبر سے قبل سپریم کورٹ میں مقدمات کا معاملہ سست روی کا شکار تھا, اب سپریم کورٹ میں روزانہ ڈھیر سارے مقدمات سنے جا رہے ہیں. سینیٹر حامد خان نے کہا کہ ہم بھارت سے 6 گنا ہمارے سے بڑا ملک ہے, وہاں ججز کی تعداد 34 ہے. سپریم کورٹ کے یہ جو ابھی بیک لاگ کریٹ ہوا ہے یہ تو آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے. ہائی کورٹ بہت مضبوط ہے, اسٹرکچر ڈیفرنٹ ہے.
تو وہ یہ مقدمات میں تاخیر تو آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تعداد کے اضافے کے بارے میں ججز سے پوچھا جائے کہ کی جائے یا نہیں کی جائے، کی جائے تو کتنی کی جائے. حامد خان نے پھر یہ بھی کہا کہ 26ویں ترمیم سے عدلیہ کو نقصان پہنچایا گیا، حکومتیں عدلیہ پر کنٹرول کے لیے ججز کی تعداد بڑھاتی ہیں، یہ عدلیہ کے لیے نقصان دہ ہے. کامران مرزا نے کہا کہ سپریم کورٹ میں 2 گروپ بن گئے تھے، حکومت اب جو ہے لگتا یہ ہے کہ جو اکثریت ہے ان کو اقلیت میں بدلنا چاہتی ہے، وہاں پر بیسیکلی سٹفنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ہی ہنگامہ خیز ہفتہ ہے، اور جمعرات خاص طور پر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی، کیونکہ 8 تاریخ تک کے تو بینچ بنے ہوئے ہیں اور مقدمات فکس ہیں. صحیح. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی جمعرات کے روز بیٹھے گی تو اس میں برپا کر سکتے 2 یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر بڑا فوکس رکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.